گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ پرویز الہی نے قائد ایوان کے چناؤ تک عہدے پر کام کریں گے۔ گورنر ہاؤس نے انتظامیہ اور پولیس کو پنجاب کابینہ سے ہدایات لینے سے بھی روک دیا۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے گورنر بلیغ الرحمان کے حکم پر وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ تحریک انصاف اور قاف لیگ کی قیادت کا ہنگامی اجلاس۔ چودھری پرویز الہی، مونس الہی، اسپیکر سبطین خان، راجہ بشارت اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شریک۔ گورنر کے حالیہ اقدام پر قانونی مشاورت۔ پرویز الہی کا گورنر کے اقدام کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ گورنر کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی ہے، تسلیم نہیں کرتے۔ وزیر اعلیٰ ہوں اور پنجاب کابینہ کام کرتی رہے گی، چودھری پرویز الہی۔ گورنر پنجاب کے ڈی نوٹیفیکیشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ پرویز الہی اور صوبائی کابینہ بدستور اپنے فرائض سر انجام دیتی رہے گی۔ بلیغ الرحمان کو عہدے سے ہٹانے کی کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ گورنر کے خلاف ریفرنس صدر کو بھیجا جائے گا۔ اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ گورنر اپنی مرضی سے وزیر اعلیٰ کو گھر بھیج سکتا ہے تو پھر صدر بھی اپنی مرضی سے وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتا گا۔ رات کے اندھیرے میں 58(2)B کو زندہ کرنے کی کوشش ناکام ہوگی۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کا ٹویٹ۔ یہ صوبائی خود مختاری پر حملہ اور آئین شکنی ہے۔ فاروق حبیب کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، اس لیے اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ صدر تو اپنے ماتھے پر بیٹھی مکھی نہیں ہٹا سکتے، گورنر کو کیسے ہٹائیں گے؟ ہنگامہ ہرائی ہوئی تو نمٹنے کا بندوبست بھی کر رکھا ہے، رانا ثناء اللہ کی وارننگ۔ 21 دسمبر کو اسمبلی کا کوئی اجلاس ہی نہیں بلایا گیا، وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ کیسے لیتے؟ مجھے ذمہ دار قرار دینا درست نہیں۔ اسپیکر ایوان کی کارروائی کے حوالے سے آزادانہ فیصلہ کر سکتا ہے، ہر معاملے پر رولنگ دینے کا اختیار بھی ہے۔ 20 دسمبر کی رولنگ مکمل آئینی تھی، اس کے جواب میں آپ کا لیٹر غیر قانونی ہے۔ سبطین خان کا گورنر پنجاب کو جوابی خط۔ یہ جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے، ہم خود اپنی 2 حکومتوں کے اندر الیکشن کروانے کے تیار ہیں، یہ کیوں اتنا زیادہ تماشا؟ کبھی گورنر رول لگا دو، کبھی کہا جی ہم چیف منسٹر کو ہٹا دیں گے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے، یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ اس وقت اس دلدل سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ 2 صوبائی حکومتیں اپنے مفاد کے لیے نہیں گرا رہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں ہر صورت تحلیل ہوں گی۔ ایک آدمی نے ملک کے ساتھ دشمنی کی، میرے ساتھ غداروں جیسا سلوک کیا گیا، ہمیں ہٹا کر چوروں کے ٹولے کو مسلط کر دیا گیا۔ قوم کی امید ختم ہو چکی، لوگ انہیں قبول نہیں کر رہے۔ رول آف لا کی جنگ کے بغیر کوئی مستقبل ہی نہیں۔ پاکستان دلدل میں پھنس چکا، صاف اور شفاف الیکشن ہی بحرانوں سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ عمران خان کا گورنر ہاؤس لاہور کے باہر جلسے سے ویڈیو لنک خطاب، ویڈیو اور آڈیو لیکس بلیک میلنگ قرار۔ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں، ان کی ہر آواز پر لبیک کہیں گے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد پہلے سے بھی زیادہ مضبوط، دراڑیں ڈالنے کی ہر کوشش ہمیشہ کی طرح ناکام ہوگی۔ کوئی بھی سازش ہمیں عوام کی خدمت سے نہیں روک سکتی، سازش کے عناصر کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ سیاسی بڑوں کا پنجاب کی سیاسی صورتحال پر غور۔ آصف زرداری اور شہباز شریف کا ایک اور ٹیلی فونک رابطہ۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے مشاورت۔ سابق صدر سے چودھری شجاعت حسین کی بھی 1 گھنٹہ طویل ملاقات، مختلف امور پر گفتگو۔ چودھری شافع حسین اور چودھری صالح حسین بھی موجود تھے۔ گورنر صاحب تو بنے ہوئے ہیں کٹ پتلی معذرت کے ساتھ فیڈرل کی، تو وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ گورنر صاحب آئین اور قانون کے مطابق نہیں کر رہے۔ اسمبلی نے، صوبے نے کسی قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے۔ ہم ریزائن کریں، ہم کیبنٹ میں رہیں، ہم کیبنٹ میں نہ رہیں، ہم 10 دوستوں کو اور بنائیں، ہم نہ بنائیں، ہم نے حکومت چلانی ہے یا انہوں نے چلانی ہے؟ یہ سارے اوچھے تکنڈے صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ الیکشن کی طرف نہ جائیں۔
گورنر پنجاب وفاقی حکومت کی کٹ پتلی بن چکے، صوبے نے قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے۔ پی ٹی آئی استعفے دے، کابینہ میں رہے یا نہ رہے، اپوزیشن کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اوچھے ہتھ کرنوں کا واحد مقصد الیکشن میں تاخیر ہے، میاں اسلم اقبال۔ محمود قریشی صاحب کا یہ بیان آیا کہ ہم این بلاک آنا چاہتے ہیں، استعفوں کی منظوری کے لیے اس ممبر کا اپنا فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ بالکل تیار ہوں، تمام ممبران کو ایک دفعہ پھر خط لکھوں گا، لیکن ایک ایک کر کے آئیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی پی ٹی آئی ارکان کو الگ الگ استعفوں کی تصدیق کی پیشکش، ایک ساتھ آنے سے ارکان کا ایک دوسرے پر دباؤ ہوگا، سب کو سننا چاہتا ہوں، ایک ایک رکن کو وقت دوں گا، تمام ممبران علیحدہ علیحدہ آئیں اور تسلی کرائیں کہ وہ اپنی مرضی سے سیٹ چھوڑ رہے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف کی گفتگو، شاہ محمود قریشی کے خط کا جواب بھی دے دیا۔ بنو آپریشن کے دوران زخمی سپاہی حلیم خان نے جام شہادت نوش کر لیا۔ 29 سالہ جوان سی ایم ایچ راولپنڈی میں زیر علاج تھا، آئی ایس پی آر۔ عظیم قربانیوں سے حاصل ہونے والا امن تباہ نہیں ہونے دیں گے، استحکام کے لیے کوششیں جاری، امن دشمنوں اور ان کے حامیوں کا ناپاک گٹھ جوڑ ختم کر دیں گے۔ وزیر اعظم کاظم شہباز شریف کی سی ایم ایچ راولپنڈی آمد، بنو آپریشن میں زخمی افسروں اور جوانوں کی عیادت، جرت اور بہادری کی تعریف۔ نیشنل منارٹی کمیشن اس کا ڈرافٹ بن چکا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جلد ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے۔ بائی فورس کسی اور مذہب میں داخل ہو جاؤ، یہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ کوئی اور مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ملک آپ کا ہے، ہم سب کا ہے، آپ امن سے رہیں۔ آپ کو ماضی میں اگر کوئی شکایت ہوئی ہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کے جو وجوہات ان کو سمجھتے ہیں۔ نیشنل منارٹی کمیشن کا ڈرافٹ بن چکا، جلد عملی جامہ بھی پہنائیں گے۔ تمام مذاہب امن اور بھائی چارے کے داعی، ماضی میں پیش آئے واقعات پر افسوس ہے، آئین پاکستان کے تحت تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل، دفاع وطن کے لیے مسیحی برادری کی خدمات قابل تعریف ہیں، وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک یونیورسٹی میں کلاسز کا باقاعدہ آغاز، سابق وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ نے افتتاح کیا۔ جامعہ کا قیام علاقے کی قسمت بدل دے گا، علم و آگاہی کے نئے دروازے کھلیں گے، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، پی ٹی آئی رہنما کا خطاب۔ جو یونیورسٹی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، کوئی بھی حکومت آئے یہ ننکانے کی عوام کے لیے ہے نا کام، اس کا تو پی ٹی آئی یا نواز لیگ یا کسی جماعت اسلامی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ آپ نکالیں کاغذ اور دیکھیں کہ پچھلے فنانشل ایئر میں کتنے پیسے آئے تھے، اس فنانشل ایئر میں کتنے پیسے۔ افغان حکومت لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق پابندی پر نظر ثانی کرے، پاکستان سمیت پورے خطے میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ، تخریبی کارروائیوں کے لیے عام دشمنوں کو فنڈنگ کی جاتی ہے، کشمیریوں کو بھی مسلسل ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، دھوئیں کے بعد دلوں نے ہر چیز چھپا لی، کئی مقامات پر حد نگاہ نہ ہونے کے برابر، موٹر وے M5 کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند، حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔